دوسروں کو اپنی ناکامی کا مورد الزام مت ٹھہرائیے۔ آپ نے جتنا خود کیا اسی کا پھل آپ کو مل رہا ہے نا۔ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تب تو کسی کو کریڈٹ نہیں دے رہے ہوتے، تب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تھا اسی لیے مجھے کامیابی حاصل ہوئی، میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے یہ گر اپنایا، میں نے وہ گر آزمایا تو میں اس مقام پر پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی آپ کو کسی بھی شعبے میں تھوڑی بہت یا زیادہ ناکامی ہوتی ہے، فوراً آپ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے قریبی دوستوں کو بھی معاف نہیں کرتے، بخشتے نہیں ہیں بالکل بھی۔ کہتے رہتے ہیں کہ اس نے میرا پورا سال ٹائم برباد کیا اس لیے میں ناکام ہو گئی، اس نے مجھے صحیح نوٹس نہیں دیے اس لیے میں ناکام ہو گئی، گھر والوں نے کام بہت کروایا اس لیے میں ناکام ہو گئی۔ اور کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوگا کہ آپ نے خود کیا کوتاہی کی جس کی وجہ سے آپ ناکام ہوئے، یا آپ نے کس شعبے میں زیادہ محنت کی یا کس طریقے سے زیادہ محنت کی کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ مہربانی کر کے اپنی ناکامی کا ذمہ دار لوگوں کو مت ٹھہرائیں۔ آپ سوچئے، تسلی سے بیٹھ کے غور و فکر کیجئے کہ آپ کو کتنے مواقع ملے لیکن آپ نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ ساری کمزوریاں، وہ ساری خامیاں جو آپ کی ذات میں موجود تھیں، جن کی وجہ سے آپ آج اس مقام شرمندگی پر کھڑے ہیں، ناکامی پر کھڑے ہیں، غور و فکر کیجئے۔ آپ کا ضمیر بار بار دستک دے گا کہ کہیں آپ نے جو گڑبڑ کی، انسان خود تو سمجھتا ہے نا، آپ کو خود اچھی طرح نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت جب میرے پاس بہت سارا ٹائم تھا، جب سب دوست، میرے اساتذہ کرام، میرے والدین مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کام کر لو، تو میں نے کام نہیں کیا، میں نے ان کی ان پرخلوص ہدایت پر عمل نہیں کیا، میں نے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا جس کی وہ بار بار تاکید کر رہے تھے، تو پھر ناکامی تو مقدر بننا ہی تھی نا۔ پھر دوسروں کو کیسے مورد الزام ٹھہراتے ہیں آپ؟ ذمہ داری تو ساری آپ پر ہوگی نا۔ اگر آپ ان کی بات توجہ سے سن لیتے، اسی بات پر عمل کر لیتے، اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھتے اور اپنا سارا اسکیجول، سارا شیڈول اس کے مطابق ترتیب دے لیتے، جس طرح کہ انہوں نے آپ کو بتایا، جس طرح کہ وہ روز آپ کو بتاتے تھے، وہ روز آپ کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بیٹے ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمارو وٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑیں، آج ہی سارا کام مکمل کر لو اپنا، اور تھوڑا تھوڑا سا کام ہے، روز کے روز مکمل کرتے جاؤ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، تاکہ آپ کو آخر میں دہرائی کا بھی ایک موقع مل جائے، اور کام مکمل کیا ہوگا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اور روز کا کام تھوڑا سا ہوگا، ذہن پہ، دماغ پہ، دل پہ تھوڑا بوجھ پڑے گا۔ آپ نے ایک کان سے سنا، دوسرے سے باہر نکال دیا، توجہ نہیں دی نا۔ کاش کہ آپ اس وقت ایک کان میں روئی ٹھونس لیتے تاکہ وہ دماغ کے اندر بات رہ جاتی اور آپ کو سمجھ آ جاتی کہ آپ کے مخلص، آپ پر محنت کرنے والدین اور اساتذہ کرام آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، آپ نے اس وقت ان کی بات توجہ سے نہیں سنی، تو پھر اب ملال کرنے سے کیا ہوگا؟ چلیں، روئیں دھوئیں، غم منائیں، جو بھی کریں، اس چیز کا ادراک ضرور کریں کہ آپ نے غلطی کی ہے، کیونکہ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا آپ نے جان بوجھ کے دانستہ غلطی کی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور دوبارہ پھر محنت کر کے وہ اچھا مقام جو آپ پانا چاہتے تھے پا سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، زندگی کامیابی اور ناکامیوں کا نام ہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو انسان کے اپنے بس میں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے اپنے بس میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔
اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگیں کھیت۔ چلیں ایک سال ہی نکلے گا نا، کم از کم زندگی بھر یہ والی ناکامی آپ کو یاد رہے گی کہ اس کی وجہ آپ خود تھے، آپ کی نافرمانی تھی، آپ کا پڑھائی سے جی چرانا تھا، جان چھڑانا تھا، جس کی وجہ سے آج آپ مایوس، افسردہ بیٹھے ہوئے۔ جب آپ کو یہ ادراک ہو گیا کہ یہ آپ کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، تو یقیناً یہ ٹھوکر آپ کو سنبھلنے میں پھر بہت مدد دے گی، اور آپ آئندہ زندگی میں کبھی ایسی فاحش غلطی نہیں کریں گے جس کا آپ کو خود ہی سے، اپنے ہی عمل سے اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود ہی سے آپ نے اپنے لیے نقصان والا راستہ جو تھا منتخب کیا۔ امید ہے کہ آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ایک دفعہ آپ کا ضمیر جاگ گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ سال آپ اور آئندہ کسی بھی امتحان میں آپ اچھے نمبر لے کے کامیاب ہوں گے، اور ضمیر کا، دل و دماغ کا یہ جاگنا، یہ آگہی ہی انسان کے لیے انعام ہے۔ خوش ہو جائیں کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی اور آپ ایک ہی ٹھوکر سے سنبھل گئے، ورنہ تو لوگ ساری عمر ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں سنبھلتے۔ اب دھیان رکھیے گا۔